السلام علیکم، میں حارث بن امین اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سوشل میڈیا کا استعمال جس قدر پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت اس کا مقابلہ اب تک نہیں کر سکتی۔ 2014 میں جب یہ لوگ دھرنے کے لیے آئے، تب سے سوشل میڈیا جس منظم طریقے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے استعمال کیا، جس طریقے کے ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا کے استعمال کے ساتھ اپنی فین فالوئنگ بڑھائی، اپنے ووٹرز کی تعداد بڑھائی، اپنے ووٹرز تک اپنا پیغام پہنچایا، پاکستانی عوام کو اپنے موقف کے بارے میں بتایا، اس کا استعمال کوئی بھی سیاسی جماعت اب تک نہیں کر پائی ہے۔ حالانکہ اس کے بعد جب باقی کی پارٹیز کو یہ ریئلائز ہوا کہ واہ یار، یہ سوشل میڈیا بھی کوئی چیز ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ضروری ہے، تب بہت دیر ہو چکی تھی اور تب تک پاکستان تحریک انصاف اپنی آڈینس گریب کر چکی تھی، جو کسی قیمت پر انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فورس پاکستان تحریک انصاف نے تیار کی تھی، جس فورس کی جو بنیاد ہے وہ پی ٹی آئی نے خود رکھی تھی، ان کو ٹرین کیا گیا تھا۔ اور یہ وہ ٹریننگ نہیں ہے کہ باقاعدہ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہوں، نہیں، یہ ایک ایسی چیز تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر کوئی ایسا اپنا ایجنڈا پیش کیا، سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا، اس کو مزید شیئر کیا، اس کو فالو کیا۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی لوگ انوالو کیے ہوئے تھے پی ٹی آئی میں، وہی پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ یس، پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی نہیں کر رہی، مولانا نہیں کر رہی، کوئی اور نہیں کر رہا، بلکہ خود پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے، ان کو ووٹ کرنے والے، ان کے اپنے کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹس کر رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ کسی کیمپین کا حصہ بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کے خلاف کیمپین چلائی تھی، سوری، پی ایم ایل این نے کیمپین چلائی تھی، یا پیپلز پارٹی نے چلائی تھی، یا کسی اور طاقت نے چلائی تھی، اور اب یہ لوگ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے خلاف ورزی شروع کر دی ہے پی ٹی آئی کی۔ ایسا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے 4 اور 5 اکتوبر کو جو کیا، پی ٹی آئی سے مراد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، سو کالڈ لیڈرشپ، کیونکہ ان کو میں لیڈر نہیں مانتا، کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے فائٹ کرتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جب تک اس کا آخری پیادہ، آخری کھلاڑی اپنے فائنل لائن تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک وہ لیڈر وہ لائن کراس نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر صورتحال بہت مختلف تھی۔ یہاں پر جو صورتحال تھی اس کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیو کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، اور وہ بہت گھمبیر تھی، بہت افسوسناک تھی، اور بہت ہی ایک قسم کی اگر ہم کہیں الارمنگ تھی تو واقعی میں تھی، کیونکہ اس میں کچھ ایسے نام تھے۔ علی امین گنڈاپور کی چھترول ہم آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن اس کے کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کچھ فیکٹرز یہ ہیں کہ جب سے علی امین گنڈاپور آئے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا، مجھے اٹھا لیا گیا تھا، یا میں کہیں چھپ کے بیٹھ گیا تھا۔ ان تینوں باتوں میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ علی امین گنڈاپور نے صرف یہ کہا کہ ہم آئی جی کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے فورس استعمال کی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیٹنگ اباؤٹ دا بش۔ آپ جب کسی ایک نقطے پر بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں، اس پوائنٹ پر نہیں آتے، آپ یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ کیا ہوا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے مخالف پارٹیاں ہیں، یعنی کہ جو حکومتی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، باقی جماعتیں ہو گئی، ان میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی پر اس طرح تنقید نہیں کر رہا جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ ہونی اس لیے چاہیے تھی کیونکہ کوئی بھی جب فلاپ شو ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے، آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہوا، آپ نے کوئی اور چول مار دی، یا آپ نے کوئی ایسا بیان دے دیا، اس کے بعد آپ کی لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے اور تمام پارٹیز رج کے کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہی نہیں، پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، باقاعدہ میڈیا ٹاکس ہوتی ہے، ٹاک شوز میں ان کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ پی ٹی آئی نے جب اتنا بڑا فلاپ شو کیا، ان کی لیڈرشپ فیل ہو گئی، ان کے جو بھی قائدین ہیں
ان میں سے ان سب نے پیٹ دکھا دی. اس موقع پر کوئی موجود نہیں تھا. علی امین گنڈاپور جو اتنی بھڑکے مار کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے, اسلام آباد کو یوں ہاتھ لگا کر کہیں چھپ گئے یا ان کو چھپا لیا گیا اور پھر واپس بھاگ گئے. ان کے اتنے بڑے بلنڈر کے اوپر بھی یہ جماعتیں خاموش ہیں. کچھ تو ہے, اور وہ کچھ کیا ہے؟ وہ ڈیل ہے. لگتا یہی ہے کہ انہوں نے ڈیل کر لی ہے. اب انہوں نے ڈیل اگر کی ہے, جو کہ زیادہ تر امکان ہے کہ کی ہے, کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جب ڈیل ہو چکی ہے دونوں پارٹیز آمادہ ہیں ایک نقطے کے اوپر, اور دونوں نے اب ایک دوسرے کے مفادات کو کافی حد تک لگتا ہے کہ تسلیم کر لیا ہے, تبھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے گریز کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور نے اگر ڈیل کی ہے تو وہ دو قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے. نمبر ایک, علی امین گنڈاپور نے اگر ڈیل کی ہے تو اپنی ذات کے لیے کی ہے, یا دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ علی امین گنڈاپور نے ڈیل کی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کی ہے. اگر علی امین گنڈاپور کی ڈیل اپنی ذات تک محدود ہے تو وہ بہت خطرناک ثابت ہوگی علی امین گنڈاپور کے لیے, اور کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں علی امین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ دائر کر دی جاتی ہے اور ان کے خلاف ووٹنگ کا اعلان کیا جاتا ہے, تو سمجھ جائیے گا کہ علی امین گنڈاپور نے اپنی ذات کے لیے ڈیل کر لی تھی, اور جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان سے ناراض ہے, انکلوڈنگ عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب ہی کے کہنے پر ایسا ہوگا کہ علی امین گنڈاپور سے جو توقعات تھی وہ ان پر پورا نہیں اترے, اور انہوں نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے ڈیل کی, گرفتاری سے بچنے کے لیے ڈیل کی, یا ایک اور جو چیز ہے جس بات کا خدشہ تھا, وہ خدشہ کیا تھا؟ وہ تھا گورنر راج کا. آپ کو یاد ہوگا گورنر خیبر پختونخوا جو ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کے ساتھ, جس دوران یہ مارچ ہو رہا تھا, اور کافی جو ہے یہ افواہیں پھیل رہی تھی, کافی یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ شاید گورنر راج لگا دیا جائے خیبر پختونخوا میں, ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. اگر ایسا ہو جاتا تو سی ایم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, یہ آپ کا جو پارلیمان ہے وہ ختم ہو جاتا اور یہ لوگ سب گھر چلے جاتے. اگر اپنی سی ایم کی کرسی بچانے کی خاطر, گرفتاری سے بچنے کی خاطر, جیل سے بچنے کی خاطر, مقدمات کا سامنا نہ کرنے کی خاطر علی امین گنڈاپور نے یہ کیا ہے, تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی جو ہے عمل کچھ دنوں میں سامنے آ سکتا ہے. یا اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہے عمران خان صاحب, ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان آ سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو یا جو یہ لیڈرشپ ہے ان کو ہم ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, یا ان نیئر فیوچر ان کی تبدیلی کر دی جائے. یہ تو گئی ون فارم آف دا ڈیل کہ علی امین گنڈاپور نے اس طرح کی ڈیل کی ہوگی. یا پھر دوسری ڈیل جو ممکنہ طور پر انہوں نے کی ہوگی وہ ڈیل ہے پی ٹی آئی کی خاطر. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی رہائی شامل ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. اگر اس طرح کی ڈیل انہوں نے کی ہے اور وہ کر کے آئے ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ عوام علی امین گنڈاپور کو معاف کر دے, عوام جو باقی کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ان کو معاف کر دے. لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا, اپنی ذات کی خاطر کیا ہے, اور ایک اور پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کی خاطر آخر کیوں کیا ہوگا, وہ اس لیے کیا ہوگا کہ یہ جب پشاور سے اسلام آباد پہنچے ہیں تو یہ کوئی 1-1.5 گھنٹے میں نہیں پہنچے, انہوں نے 1.5-2 دن کا سفر کیا ہے, ایک پوری رات انہوں نے روڈ کے اوپر گزاری ہے, شیلنگز برداشت کی ہیں. جو حقیقت ہے اس سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے, لیکن اینڈ میں جو انہوں نے کیا ہے ہم تو تنقید اس پر کر رہے ہیں کہ جب آپ ایک مقام پر پہنچ گئے ہیں, اور عین ممکن ہے کہ وہاں پر پہنچنے ہی کا خدشہ تھا حکمرانوں کو کہ انہوں نے ڈیل آفر کر دی, انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام کا کتنا بڑا سمندر آ رہا ہے اسلام آباد کی طرف, جو تمام رکاوٹوں کو توڑتا ہوا چیرتا ہوا آ رہا ہے, ان کو کوئی نہیں روک سکتا, یہ تو ہمیں آج رات بھی گھر بیچ سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے شاید یہی مناسب سمجھا کہ علی امین گنڈاپور کو ڈیل آفر کی جائے, اور وہ اس بات پہ مان گئے. ایک اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی جو مین قیادت ہے ان کو لگ رہا تھا کہ یار یہ تو سارا صحرا علی امین گنڈاپور کے سر جا رہا ہے, سارا کریڈٹ ان کو مل رہا ہے, یہ تو سپہ سالار بنے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کے بھی فیورٹ ہیں,
اور کارکنان کی بھی فیوریٹ جو ہے وہ بنے ہوئے، پرسنالٹی بنے ہوئے، ان کی گڈ بکس میں آتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ علی امین گنڈاپور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب وہ سفر کر رہے تھے 1-1.5 دن کا، راستے میں پوچھتے تھے ارے فلاں نہیں ہے، فلاں کہاں گیا، فلاں تو بھی یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ تو ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ شاید راستے میں کچھ لوگ ان کو راستے میں ہی چھوڑ گئے، کچھ لوگوں نے آنا ہی گوارا نہیں کیا، آسرے دیتے رہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے مخاطب ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ بھائی آ جاؤ، گھروں سے نکلو، ورک فرام ہوم کرتے رہے، تاکہ ہمارا جو نام ہے وہ جڑا بھی رہے کہ ہم لوگ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور ہم لوگ سامنے بھی نہ آئیں، ہم لوگ لیڈ بھی نہ کریں، ہم لوگ اس قافلے کو مضبوط سٹرینتھن بھی نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، ان کو فیل کرنا چاہتے تھے، ان کو گرانا چاہتے تھے۔ ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ باقی لیڈرشپ نے ایک ہو کر علی امین گنڈاپور کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، تو یہ بات بھی زیادہ دیر چھپے گی نہیں، اور یہ علی امین گنڈاپور کی زبان سے اگر نہ سامنے آئی، یہ عمران خان کی ہدایات کی شکل میں سامنے آ جائے گی، اور ساری چیزیں عوام کے سامنے ہوں گی، اور اس کے بعد عوام کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔